اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمد چوئی صاحب، وزیر حکومت دیوان علامہ محی الدین صاحب، میرے چھوٹے بھائی مفتی عبد الرحمان ایڈوکیٹ صاحب، چودھری ریاض صاحب، چودھری منشا صاحب، اور سب سے بڑھ کے جو آج صدارت کر رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی راجہ صغیر صاحب اور اہلیان کاکڑا کوٹھا پنچورا پنگڑیلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی گلی محلے کا افتتاح کرنے کی بجائے، کسی ٹوٹی نالی کی سیاست میں پڑنے کی بجائے جو پوری کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہے اس لیڈر کا استقبال کیا ہے۔ مجھ سے بیشتر میرے بھائی چھوٹے محبوب کاکڑوی صاحب نے بڑی دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں تقریر کی اور کاکڑا ٹون کوٹھا کے مسائل بیان کیے اور کہا کہ بیرسٹر سلطان محمد چوئی صاحب یہاں پہ جواب دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کاکڑوی صاحب اگر بیرسٹر صاحب ان چیزوں کا جواب دیں تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہ اعلان کروں کہ بیرسٹر سلطان نے پچھلی دفعہ میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس حلقے کی تقدیر تبدیل کرنے کے لیے جو کہا تھا اس کا جواب میں دوں گا۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے بات کی منگلا ڈیم کی توسیع کی، تو میں اللہ کو گواہ بنا کے اس کاکڑے کے کھڑپینچو کو عمل شامل کر کے آپ سے کہتا ہوں اہلیان کلیال بیسی، اہلیان کوٹھا، اہلیان کاکڑا ٹون، جب توسیع کا منصوبہ شروع ہوا تو آپ کی شملہ سے مٹی اٹھانے کا ٹھیکہ پرویز الہی نے 10 کروڑ میں بیچا۔ میں نے آپ کی قیادت سے مقامی سے التماس کی کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اخبارات کے اندر خبریں لگوائیں۔ یہ 10 کروڑ روپیہ جو پرویز الہی لے کے جا رہا ہے اور سب کانٹریکٹ کی صورت میں دوسرے کما رہے ہیں، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ سارا پیسہ ہم کاکڑا ٹاؤن کے اندر تقسیم کروائیں گے۔ میں بات آگے کرتا جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ چکر عام لٹھوگا پل اس کی تعمیر کے اندر پرابلم ہے۔ پالیٹیشین سے کہا کھڑے ہو جاؤ، نہیں کھڑے ہوئے، تو یہ بیرسٹر سلطان کا گیادہ آج سے 10 دن 15 دن پہلے اسلام گڑھ کی انجمن تاجرہ ایکشن کمیٹی کے زیر سایہ ایک اسٹریٹجی کے تحت تمام جماعتوں کو ملا کے حکومت پاکستان تک پیغام پہنچایا کہ اگر اس منصوبے کو ختم کیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ کاکڑوی صاحب آپ کو آئیں، آپ سے میری بات ہوئی کہ یہ جو پل بن رہا ہے، ڈائٹ پڑ رہی ہے، اس کے اوپر سے راستہ بند ہو رہا ہے۔ میں نے صدر آزاد کشمیر کے پیاروں کو بات کی کہ یہ کٹ گما اور کاکڑے کا سب سے بڑا مسئلہ بنے گا کہ یہ روڈ اگر ختم ہوگی اور نیچے ہم چلیں گے تو 3 مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے اس کو اوپر سے جانے دیا جائے۔ اس لیے کہ جب توسیع ختم ہو جائے گی تو یہاں پر ٹریفک کم ہو جائے گی اور ڈاکے اور چوریاں یہاں پر زیادہ ہوں گی۔ دوسری بات کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہو سکتا ہے، یہاں پہ منگلا پہ اوپر سے نہیں جانے دیتے، تو ٹیررزم ہمیشہ باٹم سے ہوتا ہے، ٹاپ سے نہیں ہوتا، اور آپ ہمیں وہ جو ٹنل گزر رہی ہے اس کے قریب آپ نے رکھا، اس لیے ہمیں اوپر سے جانے دیا جائے۔ یہ 3 گزارشات میں ڈی سی صاحب کے پاس لے کے گیا، چودھری منشا صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گواہ، ہمارے ڈویژنل صدر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پہلی دفعہ ڈی سی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا میرا یہ مسئلہ ہے حلقے کا، آپ نے کل ہی چٹھی نکالنی ہے وابڈا کے حوالے سے، جوائنٹ کمشنر اور کمشنر کے حوالے سے، اور ان ارباب اختیار کو جو راستہ اوپر سے نہیں دے رہے، اگر آپ نے اس پر کام نہ کیا تو 1 مہینے کے بعد ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ ہم پھر احتجاج کریں گے سیولائز طریقے سے، پھر کام نہ ہوا تو ہم ان سیولائز طریقے سے بھی کام کریں گے۔ یہ محبوب کاکڑوی صاحب بیرسٹر صاحب کے کارکنوں کی حالت ہے کہ وہ ان مسائل پہ توجہ دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک جلسہ ہوا آج سے 7 دن پہلے، میں انتہائی شرم محسوس کرتا ہوں۔ پریزیڈنٹ آف پیپلز پارٹی کا امیدوار ہو پورے 84,471 مربع میل کشمیر کے حوالے سے کہ میں یہاں کا وزیر اعظم بن کے سری نگر کو بھی آزاد کرواؤں گا، تو آ کے ایک 50 گز کی گلی کا افتتاح کر کے
اور وہ بھی افتتاح اس لیے ہو رہا ہے. سنو لوگوں، اس وقت کاکڑا سے لے کر خلقآباد سے لے کر کوٹھا پلاٹ تک اور سہارا سے لے کر ارنو تک آپ پٹوار خانے میں چلے جائیں تو وہ تمام لوگ جو زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں وہ اس کے جلسے کروا رہے ہیں. پراپرٹی ڈیلر بنا ہوا ہے، قبضہ گروپ بنا ہوا ہے. میں اس کیس کی وساطت سے الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ یہ جو قبضہ گروپ والے اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد جب بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی حکومت ہوگی تو ہم ان کے منہ سے یہ چیزیں ساری انگلوائیں گے. آپ نے کاکڑوی صاحب واٹر سپلائی کی بات کی، سڑکیں کی بات کی، تو ہم نے جب منگلا ڈیم کی توسیع ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے جو بات اجاگر کی، ہم نے کہا پرانے جو ٹاؤن ہیں ان کے اندر آپ خستہ حالی کی حالت یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک اسکول کا وزٹ کر لیں، چاہے ڈڈیال کے اندر، امید آباد کے اندر، سیاگ کے اندر، چتپڑی کے اندر، کاکڑا ٹاؤن کے اندر، اسلام گڑھ کے اندر 6 ٹاؤن بنے ہوئے ہیں. اگر ایک اسکول بھی آپ کے منہ پر تماچا نہ مارے کہ آپ نے منگلا ڈیم کو بنا کے لوگوں کے ساتھ کیا حاصل کیا تھا تو ہم ایکسٹینشن کروانے کے لیے قبول کر لیں گے. تو اس حوالے سے 4 ارب روپیہ منظور ہوا تھا کہ 4 ارب روپیہ ان پرانے ٹاؤن کے اندر لگایا جائے گا. مگر یہی گماشتے جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، انہوں نے اس کو سبق پاس کر کے آج تک ان لوگوں کے لیے پیسے نہیں ہونے دیے. انہوں نے رشوت لے کر، انہوں نے واپڈا کے ساتھ میل جوڑ کر کے ہماری قیمتیں وصول کی ہے. اس لیے یہ میں تمام گزارشات اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ یہ بیرسٹر کے معیار کی نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول کے ہیں. اس وقت ہمارا مسئلہ جو کشمیر کا ہے، 7 لاکھ فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی، انڈیا وہاں پر الیکشن کروا رہا، وہاں پر انڈیا جو ہے چھٹی طاقت بنتے جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کو ٹیررزم کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ پوری دنیا کے اندر ہمارا یہ ٹارگیٹ لے کر کہ ہندوستان چھٹی طاقت نہ بنے، کشمیریوں کو آزادی ملے اور کشمیری خوشحال ہوں، وہ بات کریں تو وہ جواب دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کارکن پیپلز مسلم لیگ ہم پورے حلقے کی ایک ایک ایشو پر، ایک ایک معاملات پر پوری طرح آنکھ رکھے ہوئے پوری طرح آگے بڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قائد کے خلاف کسی قسم کی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے جو یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ بیرسٹر صاحب آپ نے جو ٹیم دی ہے وہ کام نہیں کر رہی. بیرسٹر صاحب آپ سے گزارش یہ کہ آپ جا رہے ہیں 11 تاریخ کو بین الاقوامی لیول پہ ملی بینڈ سے آپ نے ملنا ہے، یورپین پارلیمنٹ کا خطاب کرنا ہے. اس وقت جو گلوبلائزیشن پالیٹکس ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جو اس وقت سواد کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، اپر دین کا مسئلہ ہے، صوفی محمد کا ہے، عدل کا وہ قانون ریگولیشن ہے، زرداری صاحب کا ٹرپ ہے امریکہ کے اندر، تو ہمیں خدشہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا ہوا ہے اس کی شکل میں اس کو چیئرمین اگر برقرار رکھا گیا تو کشمیریوں کی تحریک جو 88 سے 7 لاکھ فوج کے زیر سایہ 1.5 لاکھ لوگوں کی شہادت کے بعد کہیں وہ بھی ٹیررزم کی شکل اختیار نہ کر جائے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آقا اور غلام کا تصور ختم کر کے یہ وزارت امور کشمیر کو ختم کر دیا جائے، اسی طرح آپ کی آواز اب یہ بھی بلند ہونی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کی شکل میں ہمیں ایسا منافع کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہیں چاہیے. میرے دوستوں، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں جیو ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، سردار عتیق وہاں پر تھے، انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے، اس نے کوشچن کیا اینکر نے کہ عتیق صاحب آپ ڈکٹیشن کس سے لیتے ہیں، آپ کس سے پوچھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن کسی سے نہیں لیتا، چرچل میرے گھر، موزے تنگ میرے گھر، لینن میرے گھر، مارکس میرے گھر. اس نے کہا یہ چاروں شخصیتیں بین الاقوامی آپ نے ملا دی، کون کہتا ہے وہ مجاہد اول؟ کہاں چرچل، کہاں موزے تنگ، کہاں لینن، کہاں مارکس اور کہاں تمہارا مجاہد اول جس نے 47 سے لے کر 2009 تک کشمیریوں کو، ان کے تشخص کو، کشمیریوں کی غیرت کا جنازہ نکال کے وزارت امور کشمیر کی جوتیاں چاٹ کر حکومت حاصل کرتا رہا. میرے دوستوں، عتیق اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب ہمارا مقابلہ اس حلقے کے 2 سیاستدانوں کے ساتھ ہے جو 35 سال سے قابل ہے. آپ اسٹیج پہ گالیاں نکالتے ہیں، لیڈر بڑے آرامی، نہیں اچھے، جھوٹے، منافق. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں یہاں پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ مجھے ووٹ دو، میں تبدیلی دوں گا. آپ مجھے ووٹ دیتے ہیں
5 साल के बाद मैं वापस आता हूं तो टूटी सही चल रही थी वो बेकार हो गई और आपने वोट फिर मुझे दे दिया, तो फिर गालियां मुझे ना दे, फिर कसूर आपका। 35 सालों से 2 लीडरों को दिया, 7 इलेक्शन हुए, एक 5 जीता, एक 2 जीता। आज हेल्थ की पोजीशन देख लो, इस स्कूल की हालत तला के कह रही है चौधरी मजीद, तुम्हारे मुंह पर तमाचा, कैप्टन सरफराज तुम्हारे मुंह पर तमाचा। इसकी तब्दीली के लिए मैं नहीं कहता कि आरएफ को वोट दो, रहमान को दो, अजीम को दो, पीएमएल को दो, मगर जब फैसला करें वोट का तो ये देख लें कि इस वक्त तब्दीली ला कौन सकता है। मैं ये कहता हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरे लीडर हैं, मैं ये कहता हूं इस वक्त 84,470 मरबा मील में, चाहे वो शबीर शाह हो, अली शाह गिलानी हो, जाफीर मलक हो, उस पार लड़ाई लड़ने वाले हों, इस पार लड़ने वाले हों, उसमें सबसे ऊपर इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। हम कहते हैं बड़ा वादा नहीं करते, आप इस हल्के से अपनी ईमानदारी से वोट इस्तेमाल करके एक दफा पीएमएल को जितवा दें। 1 साल के बाद अगर स्टेज पे आके हमने तब्दीली दिखा के न दी तो आपसे माजरत करके आप कहेंगे जो सजा आपको देंगे हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। तब्दीली की बात करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, 3 साल के अंदर हम तुम्हारे साथ हैं। इस हल्के के अंदर एक क्लैश नहीं हुआ, 3 थाने दोनों लीडरों से पूछ लो कि पीपल्स मुस्लिम लीग ने किस थाने के अंदर किस आदमी से पैसा लेकर लड़ाई करवाई और छुड़वाया है। हमने अमन दिया है, आश्की दी है और फिर जीएन भी दिया है, कैसे सियासत की जाती है। तो इस बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि आज अहले काकड़ा ने, अहले कोठा ने जिस तरह टूटी नाली, सड़कें, ब्लैकमेलिंग की सियासत को तर्क करके नौजवानों ने पीपल्स मुस्लिम लीग का साथ दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आप इंशाअल्लाह ताला जो आप बात करेंगे वही बात दलील के साथ आगे लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह तब्दीली देंगे। आज जो हमारे साथ पीपल्स मुस्लिम लीग में शरीक हो रहे हैं मेरे भाई जो इस वक्त सदारत कर रहे हैं, राजा सगीर साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये आज पीपल्स मुस्लिम लीग में शिरकत करके यहाँ पर सदारत कर रहे हैं। इसके अलावा उमर फारूक, साजिद रमजान, नकाश, खालिद, उस्मान, नजीर, हमजा इकबाल, कारी यासिर महमूद, अदनान, नजीर, शहजाद, तमज़्ज़न, नसीम अख्तर, फुरकान रफीक, मुबशर महबूब और पंचूरा टाउन से नदीम अहमद, नईम अकबर, आसिफ रमजान, वसीम, तालिब, तारक महमूद, फरीद असलम, आदिल बशीर जो आज पीपल्स मुस्लिम लीग में यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक जेन्युइन फैसला किया है और यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस हल्के की हद तक जो हमसे तब्दीली बन पाती है वो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी करेंगे। आखिर में आज जो हमने ये प्रोग्राम किया इसमें इस्लामगढ़ से ज़िया इकबाल, चौधरी नजीब बूटा, ठेकेदार तारक, अफजद, अरशद, हाजी बशीर साहब, बहुत सारे साथी हैं किसका नाम मैं लूँ, रमजान साहब, उन्होंने आज जो इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करने में और उसको हकीकी रंग देने में हमारा जो साथ दिया है मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में एलियाने, काकड़ा टाउन, कोठा बैसी, पंचूरा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगली दफा जब हम यहाँ पे आएंगे तो आपको अपने किरदार से साबित करके दिखाएंगे कि हमने अपोजिशन में भी रह के आपके लिए क्या तब्दीली की है। मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का, दीवान गुलाम मोहिउद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये यहाँ पर तशरीफ लाए और हमें आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। सुसन राजा अजीज साहब जो बहुत ही यानी मुझसे भी पहले ये समझ लें कि ये पीएमएल के साथ नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद की शख्सियत के साथ मोहब्बत करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर कुलीदी किरदार अदा किया। और मेरे भाई महबूब काकड़ी साहब का शुक्रिया कि ये अपना सहारा ट्रस्ट के हवाले से
सारा इंतजाम और इंतजाम चला रहे हैं और किसी पॉलिटिकल जलसे के अंदर नहीं जाते। आज यहाँ पर आकर मेरे लिए ये हौसला बड़ा है कि ये मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आकर आगे मुझे बढ़ाने के लिए, मेरे साल को आगे बढ़ाने के लिए आज उन्होंने मुझे धमकी दी है, उस पर भी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाह मालैया। मैं इस्लाम का प्रेस क्लब को